الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ترجمہ و تفسیر سے الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ کی دوسری آیت الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ الرحمن بے حد مہربان، الرحیم نہایت رحم والا۔ الرحمن الرحیم یہ دونوں صفت مشبہ کے صیغے ہیں اور دونوں میں مبالغہ کا مفہوم پایا جاتا ہے اور دونوں رحم سے مشتق ہیں۔ مفسرین کرام نے دونوں لفظوں کے مفہوم میں مختلف طریقوں سے فرق بیان فرمایا ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ رحمان دنیا کے اعتبار سے ہے اور رحیم آخرت کے اعتبار سے، یعنی دنیا میں اس کی رحمت مومنوں اور کافروں کے لیے عام ہے۔ دنیا میں دنیاوی فوائد سے مومن اور کافر یکساں طور پر فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ اس کی صفت رحمان کا اثر ہے، اور آخرت میں اس کی رحمت مومنوں کے ساتھ مخصوص ہوگی اور کافر اس سے محروم رہیں گے، یہ اس کی صفت رحیم کا اثر ہوگا۔ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم کا ذکر کر کے اس طرف اشارہ فرمایا کہ نظام ربوبیت کے بعد تمام نظام عالم اللہ تعالیٰ کی صفت رحم کا ظہور ہے۔ گویا یہ تمام کارگاہ عالم اور یہ ساری کائنات صرف اس لیے بنی ہے تاکہ اس سے ہمیں فائدہ پہنچے اور ہماری ضرورتیں پوری ہوں۔ اس مضمون کو اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید میں کئی جگہ تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور تابع کیا اس نے تمہارے فائدے کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سارا اپنے حکم سے، یقیناً اس میں سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ نہ صرف زمین و آسمان کے درمیانی خلا میں بلکہ زمین کے پیٹ میں بھی اس نے اپنی رحمت و نعمت کے بے شمار خزانے اپنی مخلوق کے لیے مخفی کر رکھے ہیں، جو محض اس کی شفقت سے اور مہربانی سے زمین کی سطح پر نمودار ہوتے ہیں، اور اس کی ساری مخلوق ان سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ زمین کی سطح پھلوں، پھولوں، غلہ، ترکاریوں اور میووں سے مالا مال ہے، اور پانی کے شفاف اور شیریں چشمے اس کے پیٹ سے ابل کر اس کی سطح پر بہہ رہے ہیں، اور زمین کی گہرائیاں سونے، چاندی اور دیگر قیمتی معدنیات سے پر ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِي صَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ
یسقى بماء واحد نفضل بعضها على بعض فی الأکل ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ اور وہ ایسا ہے کہ اس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور نہریں پیدا کیں اور اس میں ہر قسم کے پھلوں سے دو دو قسم کے پیدا کیے، شب کو دن سے چھپا دیتا ہے۔ بے شک ان مذکورہ بالا امور میں سوچنے والوں کے لیے توحید کے دلائل موجود ہیں۔ اور زمین میں پاس پاس مختلف خطے اور انگوروں کے باغ ہیں اور کھیتیاں ہیں اور کھجوریں ہیں، جن میں سے بعضی تو اوپر جا کر 2 تنے ہو جاتی ہیں اور بعضی میں 2 تنے نہیں ہوتے، سب کو ایک ہی طرح کا پانی دیا جاتا ہے اور ہم ایک کو دوسرے پر پھلوں میں فوقیت دیتے ہیں۔ ان امور میں بھی سمجھداروں کے لیے توحید کے دلائل موجود ہیں۔ خشکی کے علاوہ تری میں بھی اس کی رحمت عامہ کے آثار نمایاں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر سمندروں کی سطح جہازوں اور کشتیوں کے ذریعے نقل و حرکت اور آمد و رفت کے لیے ایک اعلیٰ شاہراہ کام دیتی ہے اور اس کی گہرائی موتیوں اور دیگر مفید قیمتی اشیاء سے مالا مال ہے۔ نیز دریاؤں اور سمندروں سے مچھلی کا تازہ تازہ گوشت حاصل ہوتا ہے جو انسان کے لیے بہترین غذا ہے۔ هو الذی سخر البحر لتأکلوا منہ لحما طریا وتستخرجوا منہ حلیة تلبسونها وترى الفلک مواخر فیہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ اسی طرح فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا تاکہ سارے عالم پر رحم کریں۔ یہ رحمت عام ہے سب کے لیے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ یہ تمام رحمتیں اللہ کی عام ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔